بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و دوستو، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت لباس اور کپڑوں کی ہے۔ اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن ہمیں کیا رہبری کرتا ہے؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ دو باتیں بڑی اہمیت کے ساتھ قرآن نے بیان کی ہے کہ اے آدم کے اولاد، ہم نے لباس کو نازل کیا، یعنی آسمان سے ہم نے لباس کو اتارا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد ہے یواری سوآتکم، تاکہ تم اپنے ستر کو اس سے چھپا سکو۔ تو ستر کو چھپانا یہ لباس کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہر حال میں، چاہے آدمی جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ہر حال میں اپنے ستر کو چھپانا ضروری ہے۔ تو بہرحال لباس کا سب سے بڑا اور اہم مقصد ہے اپنے جسم کو اس سے چھپانا۔ اس کے بعد فرمایا وریشا، کہ زینت اختیار کرنا، کہ لباس سے آدمی زینت بھی اختیار کرتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق آدمی لباس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں انسان اچھا دکھے، بس شرط یہ ہے کہ اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر کے ساتھ جو لباس پہنتا ہے تو اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے، اور قیامت میں بھی اس سلسلے میں پکڑ ہوگی کہ اس نے تکبر کے ساتھ لباس کو پہنا تھا۔ اسی تکبر کی وجہ سے حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے اپنے لباس کو نہیں رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ شلوار ہو یا ازار ہو، یا پھر یہ کہ جبہ یا اس طرح کا کوئی بھی لمبا کپڑا تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے نہیں رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زینت کی جو بھی چیز اختیار کرے جس میں ستر چھپا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تکبر کے سلسلے میں کوئی بات ارشاد فرمائی، تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے بہت سوں کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارے جوتے اچھے ہو، تو ہمارا تو دل چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر میں نہیں شامل ہوگا، بلکہ تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی اترانے لگے اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنے لگے، تو یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ ان کو دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں نہیں ہے، اچھے لباس میں نہیں ہے، تو پوچھا کہ اللہ نے تم کو مال نہیں دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، مال تو دیا ہے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمت ہے مال، تو لہٰذا اپنے آپ پر اس کو مناسب طریقے سے خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ اچھا دکھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب گھر سے باہر تشریف لانا ہوتا، یا یہ کہ کوئی جماعت آئی ہوئی ہے، کوئی وفد آیا ہوا آپ سے ملاقات کے لیے، تو آپ اپنی ہیئت کو سنوار کر باہر نکلتے تھے۔ اسی طرح جمعہ کے لیے، عید کے لیے آپ کا مستقل لباس تھا، تاکہ اس دن کی زینت وہ اختیار کی جا سکے۔ اور پھر خاص طور سے عبادت کے لیے بھی ایسا لباس اختیار کرے جو کامل ہو اور جو زینت والا ہو، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر سجدہ کرتے وقت، یعنی عبادت کے وقت آدمی کو چاہیے کہ اپنے زینت کو یعنی لباس کو اختیار کرے، کامل لباس کو اختیار کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس جو ملتا ہے ہمیں، وہ یہاں تک کہ جہاں تک ہاتھ
3 مرتبہ دھوئے جاتے ہیں شروع میں وضو میں، وہاں تک کہ قمیص کی آستین یہاں تک کہ آیا کرتی تھی۔ تو لہٰذا کامل لباس کو اختیار کرنا یہ زیادہ اہتمام کو بتاتا ہے، زیادہ زینت کو بتاتا ہے، تو ایسا لباس۔ تو بہرحال لباس کے سلسلے میں ایک اور بات حدیث پاک میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ لباس ایک تو سطر کو چھپانے والا ہو، دوسرا یہ کہ بدن کی ساخت اور بدن کے شیپ کو بھی چھپانے والا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ بے لباس ہو جائے، انسان زیادہ سے زیادہ برہنہ ہو جائے، ننگا ہو جائے۔ شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو، اس نے تو ہمارے والدین حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے یہی تو غلطی کروائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن اس نے قسم کھا کر کہا کہ تم اگر اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ لیکن جیسے اس چیز کو کھایا تو سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ جنت کا لباس اتر گیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں جہاں پر اس آیت کا ذکر ہے وہاں پر فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا تھا۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان اور شیطان کے جو چیلے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سطر کو دیکھیں۔ تو لہٰذا جتنا آدمی کا لباس تنگ ہو جاتا ہے، جتنا آدمی کا لباس بدن کو ظاہر کرنے لگتا ہے، تو اتنا زیادہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پر غور کریں کہ کل بھی حلال کھانے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعبیر اختیار کی تھی وہاں پر تھا یا ایھا الناس، اے لوگو، اور یہاں پر لباس کے سلسلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تو یہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یعنی یہ نصیحت اور یہ حکمت صرف ایمان والوں کے لیے نہیں فرمائی، بلکہ ایمان والے ہوں غیر ایمان والے ہوں سب کے لیے یہی مشترک بات فرمائی کہ انسان کی انسانیت اس میں ہے کہ وہ اپنے سطر کو چھپا کر رکھے، اور جتنا آدمی سطر کو ظاہر کرے گا اتنا وہ انسانیت سے دور اور حیوانیت سے قریب ہوگا۔ حیوان، جانور یہ بغیر لباس کے ہوتے ہیں، تو انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ وہ لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ دوسری ایک بات کل والے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم دے، یعنی حرام کھانا تم کو کھلائے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو بے لباس کر دے۔ تو لہٰذا یہ غور کرنے کی بات ہے، یہ کسی صرف ایمان والے کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ ایمان والے اور غیر ایمان والے سب کے لیے، انسانیت کے لیے یہی سزاوار ہے، یہی زیادہ بہتر ہے کہ وہ پورے لباس میں ہو، چاہے پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو، جیسے سر پر عمامہ ہو یا ٹوپی ہو، پگڑی ہو، اور پھر پورا لباس ہو ٹخنوں تک کے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے مکمل سر سے لے کر پیر تک کا پورا لباس ہو۔ ظاہر ہے کہ گھر میں تو پردہ نہیں ہوگا لیکن لباس کامل ہوگا۔ تو اور پھر اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے حجاب ہے، برقع ہے، اس کا اہتمام ہوگا۔ ایک اور اصول علماء نے لکھا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس کا حدیث پاک میں ذکر آتا ہے کہ مردوں کا لباس الگ ہو اور عورتوں کا لباس الگ ہو، کہ مردوں اور عورتوں کے لباس مشترک نہ ہو، ایک جیسا نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ ہو کہ جس میں مرد اس لباس کو پہنے تو وہ عورت جیسا معلوم ہو، یا عورت اس لباس کو پہنے تو وہ مرد جیسی معلوم ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ مردوں کے لیے ریشم کا استعمال کرنا حرام ہے، عورتوں کے لیے اجازت ہے۔ عورتوں کے لیے ریشم، سونا اور اسی طرح ٹخنوں سے نیچے لباس رکھنا یہ ضروری ہے، یا ان کو اجازت ہے اس بات کی، لیکن مردوں کے لیے ریشم کا پہننا یہ حرام ہے۔ تو یہ لباس کے چند اصول ہیں۔ باقی اسلام میں باقاعدہ کوئی ڈریس کوڈ یا یونیفارم نہیں ہے کہ آپ کو یہی لباس پہننا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ حالات کے اعتبار سے یا بعض مرتبہ موسم کے لحاظ سے ایسے لباس پہننے پڑتے ہیں
تو جس طرح کا مناسب لباس ہو اس کو پہننا چاہیے، لیکن ان اصولوں کی رعایت کے ساتھ کہ سطر کو چھپانے والا ہو، مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت نہ ہو، عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت نہ ہو، اور اسی طرح تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے نہ پہنا جائے، یا ٹخنوں سے نیچے ضروری نہیں ہے، تکبر کے ساتھ لباس ہی نہ پہنا جائے، لباس ہی تکبر کے ساتھ نہ پہنا جائے، یہ اصول میں سے ہے۔ تو لہٰذا ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی لباس کے ساتھ زینت اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہے کہ کہیں ایمبرائڈری کر دیتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز جو دکھنے میں اچھی معلوم ہو، بھلی معلوم ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے رنگ کون سا پہنا جائے اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں البتہ احادیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ سفید رنگ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اوقات سفید رنگ کے لباس کو پسند فرمایا ہے۔ البتہ دوسرے رنگ کے لباس بھی حضور نے پہنے ہیں اور اس کی اجازت ضرور ہے۔ البتہ بعض ایسے رنگ ہیں کہ جو کفار سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو مخصوص انہی کا رنگ سمجھا جاتا ہے، ایسے رنگ کے لباس کی ممانعت ہے۔ اسی طرح ایسے لباس کی بھی ممانعت ہے، ایسے لباس کی بھی ممانعت ہے کہ جو کفار کے مذہبی لباس سے مشابہ ہو، ان کا مذہبی رواج ہو، جو اس چیز کو اختیار کرنا، اس سے بھی ممانعت ہے۔ تو ان اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے آدمی لباس کا، یا عورت ہے تو وہ لباس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ میں نے یہ جو باتیں بتائی ہے یہ لباس سے متعلق ہے، پردے یا حجاب سے متعلق نہیں ہے، تو یہ ایک عمومی ضابطہ ہے۔ البتہ اخیر میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ استعمال فرمائے ہیں، ایک لباس کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور ایک ثیاب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ ثوب اسی سے ہے، جس کو بگاڑ کر جو ہے بعض مرتبہ جو عربی جبہ ہوتا ہے اس کو جو ہے توپ کہہ دیتے ہیں، توپ نہیں، اصل میں وہ ثوب ہے، ثوب سے بولتے بولتے وہ توپ ہو گیا۔ تو قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک لباس کا لفظ اور ایک ثیاب کا لفظ۔ لباس استعمال ہوتا ہے اندر کے کپڑوں، آدمی ایک اندر کے کپڑے پہنتا ہے، ایک باہر کے کپڑے ہوتے ہیں، تو اندر کے کپڑوں کو قرآن نے لباس سے تعبیر کیا ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت والوں کے لباس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لباس، اندر کا لباس ریشم کا ہوگا۔ دنیا میں تو حرام ہے، لیکن جنت میں اس کی اجازت ہوگی، تو ان کے اندر کا لباس ریشم کا ہوگا۔ باہر کا لباس کیسا ہوگا قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا کا قیمتی لباس جو سمجھا جاتا ہے، کپڑا جو سمجھا جاتا ہے، وہ ریشم ہے۔ تو جب اندر کا کپڑا ریشم کا ہے تو باہر کا کپڑا کیسا ہوگا، تو دنیا میں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تو قرآن کی یہ ایک بلاغت ہے، ایک نقطہ ہے چھوٹا سا، کہ اندر کا لباس ریشم کا ہوگا، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو بہرحال آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو لباس اختیار کرتا ہے حقیقت میں اندر سے اس کے تقوی کی ذہنیت کو بتاتا ہے، کہ جتنا کامل لباس ہوگا اتنا زیادہ وہ تقوی کا متحمل ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا جتنا کامل لباس ہوگا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی تقوی والا لباس اختیار کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ تو عطا فرمایا ہی ہے تقوی کے لیے، تو لہٰذا جتنا زیادہ ہم تقوی والے اعمال اور تقوی والی چیزوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہینے میں زیادہ برکت کا اور زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آج